ایک سوال جو اسلامی تاریخ میں شاید سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے، پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد ان کی تدفین میں تقریباً 3 دن کی تاخیر کیوں ہوئی؟ یہ ایک بہت ہی حساس اور اہم موضوع ہے۔ آج ہم اسی کی گہرائی میں اتریں گے۔ بالکل، اور اس موضوع پر جو ہمارے پاس ذرائع ہیں وہ حیران کن حد تک مختلف ہیں۔ ایک طرف تو تاریخی تجزیے ہیں، دوسری طرف عقیدت سے بھری روایات، اور پھر آج کل تو یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر بھی اس پر بہت گرما گرم بحث ہوتی ہے۔ ہر کوئی اس کا جواب دیتا ہے، لیکن جوابات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو آج ہمارا مقصد یہی ہے کہ ان مختلف، یہاں تک کہ متضاد بیانیوں کو سمجھا جائے، تاکہ یہ تصویر واضح ہو کہ ان اہم ترین 72 گھنٹوں میں آخر ہوا کیا تھا۔ ہم صرف وہی حقائق پیش کریں گے جو ان ذرائع میں ملتے ہیں۔ تو آئیے شروع سے شروع کرتے ہیں۔ وفات کیسے ہوئی اور پہلا رد عمل کیسا تھا؟ دیکھیے، ایک روایت یہ بتاتی ہے کہ وفات کی وجہ وہ زہر آلود گوشت تھا جو انہیں خیبر میں دیا گیا تھا۔ اس کا اثر کہا جاتا ہے کہ آہستہ آہستہ ان کی موت کا سبب بنا۔ جی۔ جب پیر کے روز یہ خبر مدینہ میں پھیلی تو جیسے ایک زلزلہ آ گیا۔ اور صحابہ کا جو رد عمل تھا وہ صرف غم کا نہیں تھا، بلکہ ایک گہرا صدمہ، ایک طرح کا انکار تھا۔ خاص طور پر حضرت عمر کا رد عمل بہت شدید تھا۔ بالکل، ان کا رد عمل اس وقت پوری امت کی نفسیاتی کیفیت کو ظاہر کرتا تھا۔ ان کے لیے پیغمبر صرف ایک رہنما نہیں تھے، وہ خدا اور انسان کے بیچ ایک تعلق کا ذریعہ تھے۔ ان کا دنیا سے چلے جانا گویا اس تعلق کا ٹوٹ جانا تھا۔ حضرت عمر نے تو تلوار نکال لی اور کہا کہ جو کہے گا کہ پیغمبر وفات پا گئے ہیں، میں اس کا سر تلم کر دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو اپنے رب سے ملنے گئے ہیں جیسے حضرت موسیٰ گئے تھے، اور وہ واپس آئیں گے۔ یہ تو ایک ایسی کیفیت تھی جس سے پوری مسلم ریاست مفلوج ہو سکتی تھی، اور یہیں پر حضرت ابو بکر کا کردار سامنے آتا ہے۔ جی، وہ اس وقت مدینہ سے باہر تھے، لیکن خبر سنتے ہی فوراً پہنچے۔ وہ سیدھے حجرے میں گئے، ان کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، انہیں بوسہ دیا، اور پھر باہر آ کر انہوں نے اپنا وہ تاریخی خطبہ دیا۔ اور اس خطبے نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد وفات پا چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے۔ اور پھر انہوں نے قرآن کی وہ آیت پڑھی، اور محمد تو بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ جب لوگوں نے یہ آیت سنی تو انہیں لگا جیسے یہ پہلی بار نازل ہوئی ہو۔ حضرت عمر خود کہتے ہیں کہ میرے پاؤں لڑکھڑا گئے اور میں زمین پر گر پڑا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ وفات پا چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ابتدائی صدمہ ختم ہوا، حقیقت کو تسلیم کر لیا گیا۔ لیکن یہاں سے ایک نیا اور زیادہ پیچیدہ سوال شروع ہوتا ہے، تدفین میں تاخیر کیوں ہوئی؟ اور اسی سوال کے جواب میں ہمیں کم از کم 3 بالکل مختلف کہانیاں ملتی ہیں۔ جی، پہلی کہانی جو ہے وہ عقیدت، محبت اور کچھ عملی مشکلات پر مبنی ہے۔ اس نقطۂ نظر کے مطابق تاخیر کی وجہ لاپرواہی نہیں تھی، بلکہ شدید غم اور پیغمبر کے خاص مقام کی وجہ سے تھی۔ صحابوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ کئی عملی مسائل کھڑے ہو گئے۔ جیسے سب سے پہلا سوال تو یہی تھا کہ تدفین کی جائے کہاں؟ یہ کوئی چھوٹا فیصلہ تو نہیں تھا۔ بالکل نہیں۔ کچھ مہاجرین کا خیال تھا کہ انہیں مکہ میں دفن کیا جائے، ان کی جائے پیدائش میں۔ دوسروں نے مسجد نبوی کی تجویز دی، کچھ نے جنت البقیہ کی۔ یہ بحث چلتی رہی۔ اور اس کا حل کیسے نکلا پھر؟ اس کا حل بھی حضرت ابو بکر نے ایک حدیث سنا کر نکالا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ انبیاء وہیں دفن ہوتے ہیں جہاں ان کی وفات ہوتی ہے۔ بس اس حدیث نے بحث ختم کر دی اور فیصلہ ہوا کہ تدفین حضرت عائشہ کے حجرے میں ہی ہوگی۔ اچھا، تو جگہ کا مسئلہ تو حل ہو گیا، لیکن پھر غسل کا معاملہ بھی تو تھا، وہ بھی عام نہیں تھا؟ جی نہیں، صحابہ پریشان تھے کہ کیا پیغمبر کے کپڑے اتار کر غسل دیا جائے یا کپڑوں سمیت۔ یہ احترام کا معاملہ تھا۔ روایت ہے کہ ان سب پر ایک غنودگی سی طاری ہوئی اور ایک غیبی آواز نے کہا، نبی کو ان کے کپڑوں سمیت غسل دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ اور پھر نماز جنازہ، جو شاید تاخیر کی سب سے بڑی وجہ بنی، یہ بات مجھے ہمیشہ بہت عجیب لگی ہے کہ کوئی باجماعت نماز جنازہ کیوں نہیں ہوئی؟ ان کے بے مثال مقام کی وجہ سے کسی میں یہ ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھ کر امامت کرائے، رسول اللہ کا جنازہ پڑھائے۔ یہ ایک ایسا اعزاز تھا جس کا کوئی خود کو حقدار نہیں سمجھتا تھا۔
तो फैसला ये हुआ कि लोग छोटे छोटे ग्रोहों में आएंगे और अकेले अकेले दुआ और दुरूद पढ़ेंगे। इसमें तो बहुत ज्यादा वक्त लग गया होगा। बिल्कुल, पहले मर्दों ने, फिर औरतों ने, फिर बच्चों ने। यह सिलसिला पीर से मंगल की रात तक चलता रहा। इसी अमल में तकरीबन 2 दिन लग गए। और इस नजरिए के मुताबिक एक अहम बात यह भी है कि पैगंबर के जिस्म में कोई तब्दीली नहीं आई, क्योंकि एक हदीस है कि अल्लाह ने जमीन पर अंबिया के जिस्मों को खाना हराम कर दिया है। तो एक तरफ तो ये तस्वीर है शदीद गम और अकीदत की, लेकिन ज़राए में एक बिल्कुल मुख्तलिफ, कहीं ज्यादा सियासी तस्वीर भी मिलती है, जो ताखीर की वजह कुछ और बताती है। जी, और ये दूसरा नुक्ता नज़र हमें सीधा सकीफ़ा बनी सादा के वाक़े की तरफ ले जाता है। इस नज़रिए के मुताबिक ताखीर की असल वजह अकीदत नहीं, बल्कि एक शदीद सियासी बहरान था। जैसी पैगंबर की वफ़ात हुई, रियासत बगैर सरबराह के रह गई। एक सियासी खला पैदा हो गया, और इस खला को अगर फौरन पुर न किया जाता तो खाना जंगी का खतरा था, शदीद खतरा था। और इस बहरान का मरकज बना सकीफ़ा बनी साइदा। पैगंबर की वफ़ात की खबर सुनते ही अंसार यानी मदीना के मुसलमान वहां जमा हो गए। उन्हें डर था कि अब इख्तिदार मुकम्मल तौर पर मुहाजिरीन के हाथ में चला जाएगा। इसलिए उन्होंने फौरन अपना एक रहनुमा साद बिन उबादा को नामजद करना शुरू कर दिया। एक मिनट, ये बात थोड़ी समझ नहीं आई। अगर एक तरफ सब इतने शदीद गम में थे, तो दूसरी तरफ अंसार इतनी जल्दी एक सियासी मीटिंग के लिए कैसे जमा हो गए? ये बेहतरीन सवाल है, और यही इस मामले की पेचीदगी है। शायद इसका जवाब ये है कि गम अपनी जगह था, लेकिन कबायली सियासत और बका की जिबलत भी काम कर रही थी। अंसार के लिए ये अपने वजूद का मसला था। उन्हें लग रहा था कि उन्हें सियासी अमल से बाहर किया जा रहा है। तो जब हजरत अबू बकर और हजरत उमर को इस मीटिंग का पता चला, तो वो क्या कर रहे थे? वो बज़ाहिर तदफीन के इंतजामात में थे, लेकिन जैसे ही उन्हें इत्तला मिली, उन्होंने इस मामले को छोड़कर सकीफ़ा पहुंचना ज्यादा जरूरी समझा। उनके नजदीक उम्मत का इत्तेहाद सबसे पहली तरजीह थी। अगर अंसार अपना खलीफा अलग बना लेते तो इस्लामी रियासत वहीं खत्म हो जाती। इसलिए वो फौरन वहां पहुंचे। और वहां जो बहस हुई, उसने तदफीन के अमल को पीछे कर दिया। बिल्कुल, वहां घंटों बहस हुई। अंसार ने कहा क़यादत का हक हमारा है। उन्होंने कहा एक अमीर हम में से और एक तुम में से। लेकिन हजरत अबू बकर ने दलील दी कि अरब कबाइल कुरैश के अलावा किसी को कबूल नहीं करेंगे। एक जरिए के मुताबिक वो खिलाफत के मसले को हल करने में इस कदर मसरूफ थे कि वो पीर से बुध की सुबह तक पैगंबर के जसद खाकी को देखने वापस नहीं आए। अच्छा, तो ये दूसरा नजरिया सियासी जरूरत का है, लेकिन एक तीसरा नजरिया भी तो है जो इसे एक सोची समझी सियासी चाल या कुछ ज़राए के मुताबिक बगावत कहता है। जी, और ये सबसे ज्यादा मुतनाज़ा नुक्ता नज़र है। इसके मुताबिक सकीफ़ा का इज्तिमा कोई अचानक नहीं था, बल्कि एक पहले से तयशुदा मंसूबा था, जिसका मकसद इक़्तिदार पर कब्जा करना और ख़ास तौर पर हज़रत अली और बनु हाशिम को क़यादत से दूर रखना था। इस नजरिए के हामी क्या सबूत देते हैं? वो इस तरफ इशारा करते हैं कि इस पूरे अमल में पैगंबर के करीबी तरीन रिश्तेदारों को बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया। हज़रत अली, हज़रत अब्बास, बनु हाशिम, वो सब तो गुस्ल और कफन दफन की तैयारियों में मसरूफ़ थे। उन्हें ना तो इत्तला दी गई, ना ही उनसे मशवरा किया गया। जब तक वो तदफीन से फारिग हुए, खिलाफत का ऐलान हो चुका था। और इस नजरिए में ताखीर को कैसे देखा जाता है? इसके मुताबिक तदफीन में जानबूझकर ताखीर की गई ताकि सियासी ताकत को मुस्तहकम किया जा सके। जब तक सकीफ़ा में बैत ना हो जाए और शहर में नए खलीफा की हैसियत पक्की ना हो जाए, तदफीन को रोके रखा गया। और यहीं पर वो चौंका देने वाला दावा सामने आता है। जिसद खाकी की हालत के बारे में? जी, ये नजरिया कहता है कि अरब की शदीद गर्मी में 3 दिन तक जिस्म को रखने के फितरी नताइज जाहिर होने लगे थे। कुछ ज़राए में जिक्र है कि पैगंबर के पेट में तब्दीली आ गई थी, उंगलियों का रंग बदल गया था। लेकिन ये तो उस हदीस के बिल्कुल खिलाफ है कि अंबिया के जिस्म महफूज रहते हैं। बिल्कुल खिलाफ है। और इससे भी बढ़कर एक रिवायत में उनके चचा हजरत अब्बास का कौल नकल किया गया है। जब उन्होंने 3 दिन बाद जसद खाकी को देखा तो उन्होंने मुबैना तौर पर कहा, अपने दोस्त को जल्दी दफन करो, क्योंकि उनके जिस्म से बू आ रही है, जैसा कि दूसरे इंसानों के जिस्म से आती है। ये एक ऐसा बयान है जो अकीदत वाले बयानिए को जड़ से हिला देता है। ये तो नाकाबिले यकीन हद तक मुतजाद मालूमात है।
ایک ہی واقعے کی دو ایسی کہانیاں جو ایک ساتھ سچ ہو ہی نہیں سکتی۔ تو جب ہم ان تینوں نظریات کو ایک ساتھ رکھتے ہیں، ایک عقیدت کا، ایک سیاسی ضرورت کا اور ایک سیاسی سازش کا، تو معاملہ بہت پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ یہی اس تاریخی لمحے کی سب سے بڑی پہیلی ہے۔ صحابہ کے مقاصد کیا تھے؟ کیا وہ محبت، غم اور امت کی بقا کے لیے کام کر رہے تھے، یا پھر ان کے پیش نظر سیاسی عزائم تھے؟ ذرائع انہیں یا تو امت کے عظیم محافظ کے طور پر پیش کرتے ہیں یا اقتدار کے خواہش مند سیاستدانوں کے طور پر۔ اور ثقیفہ کا واقعہ اس تقسیم کا مرکز بن گیا۔ اس نے آئندہ کے لیے ایک مثال قائم کر دی۔ یہ کوئی باقاعدہ آئینی عمل تو تھا نہیں، ایک ہنگامی میٹنگ تھی، چند لوگ تھے اور زبانی بیعت ہو گئی۔ اور اس کا تاریخی ورثہ آج تک ہمارے سامنے ہے۔ ثقیفہ کے واقعے کو ہی اکثر سنی شیعہ تقسیم کی بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ ایک مکتب فکر اسے ایک جائز مشاورتی عمل یعنی شورا کہتا ہے، جس نے امت کو انتشار سے بچا لیا، جبکہ دوسرا مکتب فکر اسے خدائی طور پر مقررہ قیادت پر ایک آپ کہہ لیں کہ غاصبانہ قبضے کے طور پر دیکھتا ہے۔ ان کے نزدیک یہ تاریخ کا وہ پہلا انحراف تھا جس نے اسلام کا رخ ہی موڑ دیا۔ صحیح۔ ان کے مطابق پیغمبر کی تدفین سے پہلے خلافت کا فیصلہ کرنا ان کی بے حرمتی کے مترادف تھا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ پیغمبر کی وفات کے بعد کے یہ چند دن ایک مقدس فرض یعنی تدفین اور ایک فوری سیاسی ضرورت یعنی امت کا اتحاد کے درمیان ایک شدید کشمکش کو ظاہر کرتے ہیں۔ بالکل، اور شاید اس کا کوئی ایک سادہ جواب ہے بھی نہیں۔ یہ ممکن ہے کہ یہ تمام عناصر، شدید غم، حقیقی محبت، سیاسی خوف اور ذاتی عزائم سب ایک ساتھ موجود ہوں۔ تاریخ کبھی بھی سیاہ اور سفید نہیں ہوتی۔ تو جب ہم ان تمام ذرائع کا جائزہ لیتی ہیں، ایک بات تو بہت واضح ہو جاتی ہے۔ بانی اسلام کی وفات کے فوراً بعد ان کے پیروکاروں کو ایک ایسے انتخاب کا سامنا کرنا پڑا جس نے آنے والی صدیوں کے لیے ان کے مذہب کی سمت متعین کر دی۔ اور آخر میں ہمارے سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑ جاتے ہیں۔ ان 3 دنوں میں جو بنیادی سوال پیدا ہوا وہ صرف یہ نہیں تھا کہ قیادت کون کرے گا، بلکہ یہ تھا کہ قیادت کا تعین کیسے ہوگا۔ کیا یہ خدائی حکم اور خاندان کی وراثت سے طے ہوگا؟ کیا یہ قبائلی سرداروں کے اتفاق رائے سے ہوگا جیسا کہ ثقیفہ میں ہوا، یا اس کا فیصلہ لمحہ موجود کی فوری سیاسی حقیقت پسندی کرے گی؟ یہ وہ سوال ہے جو ان 3 دنوں میں پیدا ہوا، اور اسلامی دنیا آج 1400 سال بعد بھی اس کا جواب تلاش کر رہی ہے۔